غذاؤں کا طیب بھی ہونا اسلام میں اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے دسیوں جگہ پر فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اور یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ طیب کسے کہا جاتا ہے؟ فقہی اعتبار سے حلال بھی ہونا چاہیے، صحت کے اعتبار سے مفید بھی ہونا چاہیے۔ ماؤں کی صحت کی کمزوری مستقل ایک موضوع ہے۔ بچوں کے پیدا ہوتے ہی ارقان کی کثرت، جانڈس کی کثرت کی ایک وجہ بیٹیوں کے اندر فولاد کی، آئرن کی کمی بھی ہے۔ بازاری غذاؤں نے ہماری ماؤں کو کھوکھلا کر دیا، نتیجتاً نسل بھی جسمانی اعتبار سے کمزور ہو گئی۔ طرز زندگی کا دوسرا باب ہے، دوسرا عنصر ہے لباس۔ انسانیت اپنے طور پر لباس کا انتخاب نہیں کر رہی ہے، فیشن اور انڈسٹری یہ انسانوں کے لباس کو متعین کر رہی ہے۔ فیشن کے بنانے والے، فیشن کی ترویج پر محنت کرنے والے لوگ جو کپڑا، جو ڈیزائن دنیا میں چلا دیں، ہماری طبیعتیں اسی کی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ نئے کپڑے پہنوں، منفرد نظر آؤں، مالداری کا اظہار ہو، یہ غم ہمیں ستا رہا ہے۔ یہ فکر نہیں ہے کہ جسم ڈھک جائے، یہ فکر نہیں ہے کہ حیا کی غماز ہو ہمارا پیراہن، ہمارے ملبوسات۔ لباس کے سلسلے میں بھی طرز رہائش کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا عنصر ہے لائف اسٹائل اور طرز رہائش۔ ہمیں ٹٹول کر دیکھنا چاہیے کہ مکان کی تعمیر تو ہم کر رہے ہیں، رہائش ایک ضرورت ہے، لیکن مکان کی تعمیر میں کیا مکان ایسا بنایا گیا کہ جہاں صلہ رحمی ہو، روشنی آتی ہو، پودے لگائے جاتے ہوں، قدرتی مناظر ہو، مہمان خانہ اس میں ہو، واقعتاً کوئی صحن ہو؟ پہلے زمانے میں بیت الخلاء، استنجا خانے مکان سے باہر صحن کے کنارے پر ہوا کرتے تھے۔ ہزاروں بیماریاں دور ہو گئیں، محفوظ ہو گئے انسان اس طرح کے مکان بنانے کی وجہ سے۔ اس زمانے میں مختلف وجوہات سے ٹوائلٹ اور واش روم گھر میں ہی نہیں بلکہ بیڈ روم میں داخل کر دیا گیا۔ انسان چلتا ہی نہیں ہے، دھوپ آتی ہی نہیں ہے، پورا مکان آرام دہ بنا دیا گیا۔ آرام کا کمرہ آرام دہ ہو اچھی بات ہے، پورا مکان آرام دہ ہو تو تعیش پسندی اور سہولت طلبی کا وہ انداز وجود میں آتا ہے جو جسموں کو کھوکھلا کر دینے والا ہے۔ مکان اتنا بڑا بھی نہ بنایا جائے کہ دیکھ بھال کرنا دشوار ہو، چیزوں کو اتنا جمع نہ کیا جائے کہ اس کو مینٹین کرنا دشوار ہو۔ ایسی قالینیں بچھا دی گئی جس کو دھویا نہیں جا سکتا، اتنے سامان جمع کر دیے گئے
کہ بچوں کو ہٹو بچو کہنا پڑتا ہے، وہ پھینک نہ دیں، وہ توڑ نہ دیں، ان کی آزادی پر بندش لگا دی جاتی ہے۔ اتنا سامان بھی آدمی جمع نہ کرے، غیر ضروری بڑا نہ بنائیں، غیر ضروری بڑا نہ بنائیں۔ ضرورت سے زیادہ کشادہ مکان بنانے کے بعد ایک گھر میں رہتے ہوئے بیوی شوہر کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے، بھائی بہن کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے، سودی قرضے لینا نہ پڑے، ذاتی مکان کے لیے بہنوں کا میراث کا حق نہ مارنا پڑے، زکوٰۃ حج میں کوتاہی نہ ہو، اس طور پر ذاتی مکان کی تعمیر ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے۔ مہنگے ٹائلز، لکڑی کا کام، فانوس اور جھومر، مختلف قسم کی ایسی نمائشی چیزیں کہ جس کا ضرورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانوں کو بچنا چاہیے۔ چوتھی چیز لائف اسٹائل میں، طرز زندگی میں سونے جاگنے کے معمولات ہیں۔ خود احتسابی کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ایسی نیند سو رہے ہیں کہ پوری بشاشت کے ساتھ اٹھتے ہوں۔ جس وقت سورج نکلتا ہے ہمیں گھر سے نکل جانا چاہیے، جس وقت سورج ڈوبتا ہے اس وقت ہمیں گھر کی طرف واپس آ جانا چاہیے۔ قرآن کریم نے 10 جگہوں پر فرمایا کہ رات بنائی اللہ نے آرام کے لیے، اندھیرا کر دیا اللہ نے تاکہ جیسی نیند ملنی چاہیے انسانوں کو ویسی نیند مل جائے، معیاری قسم کی۔ بجلی کی ایجاد نے نیند کو کم کر دیا، پھر اس کے بعد ٹی وی کی ایجاد نے اور نیند کو کم کر دیا، پھر فون کے استعمال نے مزید نیند کو بیمار کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا ہے، نیند لگ جانی چاہیے، لگتی نہیں ہے۔ فون کی مقناطیسی اور اس کے ریز اور نکلنے والی شعاؤں کی وجہ سے اور اس لائٹ کی وجہ سے جو بار بار ظاہر ہوتی رہتی ہے، نیند کا کچا پن اتنی بیماریاں دنیا میں پیدا کر رہا ہے کہ انسانوں کی خاصی تعداد نیند کے لیے گولیاں کھاتی ہے۔ فارمیسی کا ایک بڑا شعبہ نیند کی گولیاں اور نیند کی دوائیں تیار کرنے پر اور نیند کی کمی، کم خوابی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کے علاج پر دوائیں تیار کر رہا ہے۔ مصروفیت اتنی کہ نیند ہی نہیں ہے، دن بھر کے جھمیلوں جھگڑوں کا بوجھ لے کر انسان سو رہا ہے۔ اس کو چاہیے کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نیک بندوں کے طریقوں کے مطابق معاف کر کے سو جائے، معافی چاہ کے سو جائے، دل کو ہلکا کر کے سو جائے۔ کھانا کھانے کے بعد فوراً سونا آدمی کے جسم کو شوگر کی طرف اور جو چیزیں ہلاک ہو جانی چاہیے، جو توانائی استعمال ہو جانا چاہیے، اس کے بغیر ہی آدمی سو جاتا ہے۔ 5واں طرز زندگی کا اہم عنصر ہے جسمانی سرگرمیاں، فزیکل ایکٹیویٹی۔ ہم غور کریں گے صحابہ میں، تابعین میں، انبیاء کی زندگی میں، ہم ان کی زندگی میں حرکت دیکھیں گے، سہولت نہیں دیکھیں گے۔ آخری مرتبہ پسینہ کب نکلا تھا جسم سے؟ کتنی دور ہم چل پاتے ہیں؟ تھکن کا احساس کب ہوتا ہے؟
انٹرٹینمنٹ آدمی چاہتا ہے، تفریح چاہتا ہے، لیکن اسے دیکھنا چاہیے کہ جائز تفریح کون سی ہے، ناجائز تفریح کون سی ہے۔ اسپورٹس کی واقعتاً ہمارے بچوں کو ضرورت ہے۔ ورچوئل گیمز کی وجہ سے، فزیکل گیم، اسکرین کے گیم کی وجہ سے، حسی گیموں سے ہماری توجہ ہٹتی جا رہی ہے، بچوں میں مختلف قسم کی بیماریاں۔ اور آخری بات، اپنی مصروفیتوں کا توازن۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بافیض اور پروڈکٹیو جب ہی بن سکتا ہوں جبکہ میں کاروبار کے لیے وقت دوں، میں پروڈکٹیو اور بافیض جب ہی بن سکتا ہوں جبکہ میں علماء دین کے لیے، بیانات کے لیے، جلسوں کے لیے وقت دیں۔ آپ بافیض جب قرار دیے جائیں گے جب شریعت پر عمل کر رہے ہوں، شریعت کے پورے شعبوں پر عمل کر رہے ہوں اور پوری خدمات میں اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے رہے ہوں۔ ایک کام کر کے آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ آپ پروڈکٹیو ہیں اور بافیض ہیں اور آپ کامیاب چل رہے ہیں۔ مصروفیتوں کا سیلاب اتنا اپنے آپ پر مسلط نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کو وقت نہ دے سکے، ماں باپ کو وقت نہ دے سکے، بیوی بچوں کو وقت نہ دے سکے، خاندان کو وقت نہ دے سکے، ملکی ملی مسائل کو ہم وقت نہ دے سکے۔ اعداد و شمار میں ان سب مسائل کو دیکھا جا سکتا ہے، سیرت سے اس کا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روحانی جسمانی وہ صحت ہم سب کو نصیب فرمائے جو دین اور خدمت دین کے لیے استعمال ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔